बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, सब पर उसी की बादशाहत है। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बंदे और आखिरी रसूल हैं। या अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पाक पर और तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर अपनी रहमतें, बरकतें और सलामती नाज़िल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्री ऑफ इस्लाम। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताते चलें कि इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा दीन इस्लाम का एक सतून है और इसके बगैर एक मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 9 लोग हैं, अगर वो रोज़ा ना रखें तो इन्हें कुछ गुनाह नहीं होगा। यानी इन 9 लोगों को रमज़ान में रोज़ा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हों और अपने होशो हवास में हों, इस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। यानी इसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है। और अगर वो इनकी फ़र्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोज़ा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहले इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता है तो इस पर कुछ भी नहीं गुनाह। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसमें रोज़ा ना रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो कि आम तौर पर नॉर्मल लोगों को होती है। जैसे कि किसी को सर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, किसी को सर्दी या ज़ुकाम लग गया तो इस पर इसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना लाजमी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ये है कि ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान जाने का ख़तरा होता है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है कि जिसमें जान जाने का ख़तरा है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि अब माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे, रोज़ा रखने से आपकी जान जाने का ख़तरा है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। छोटी मोटी बीमारी में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़े छोड़ दिए हैं तो वो याद रखे कि इसे इन रोज़ों को बाद में रखना पड़ेगा, कि जब इसकी बीमारी दूर हो जाएगी, कि जब इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो इसको अपने छोड़े हुए रोज़ों को पूरा करना होगा। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो ठीक ही नहीं होती और इसका आखिरी वक्त करीब आ गया हो, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट के हैं और वो इनका फ़दिया अदा कर दें। और फ़दिया ये है कि हर एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन को दोनों टाइम पेट भर कर खाना खिलाएं। नंबर 2, हामला यानी प्रेग्नेंट, यानी दूसरे नंबर पर हामला औरत है, यानी जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत हो और रोज़े रखने पर इसको और इसके बच्चे की जान को ख़तरा हो तो ऐसी औरत को भी रोज़ा छोड़ने पर छूट है। इस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा रखना जायज़ है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोज़ों को बाद में रखे, यानी कि जब इसकी सेहत ठीक हो जाए तो इसे भी छोड़े हुए रोज़ों को क़ज़ा करना होगा। और अगर कोई हामला औरत है और इसका माहिर डॉक्टर इसे कह दे कि रोज़ा रखने से इसकी या इसके बच्चे की जान का कोई ख़तरा नहीं, तो ऐसी औरत के लिए रोज़े रखना ज़रूरी होगा। नंबर 3, ज़्यादा बुढ़ापा हो, यानी तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच जाए, यानी कोई शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो। तो अगर कोई ऐसा शख्स है कि अपने बुढ़ापे की वजह से
اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، اور بیٹھ بھی نہیں سکتا اور اٹھ بھی نہیں سکتا، اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے بوڑھے کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے، اور پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں طاقت آ جائے تو وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کو قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہو تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا، اور فدیہ یہی ہے کہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دیں کہ پہلے زمانے میں ایسی عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھیں۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھیں اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھیں، اور انہیں دائیاں کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے روزے رکھنے کی چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن چونکہ اب زمانہ وہ نہیں رہا، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان کا ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے، تو ایسی عورتوں کو روزہ چھوڑنے پر چھوٹ ہے، یعنی کوئی بھی گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورتوں کو بھی بعد میں اپنے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص۔ یعنی 5واں شخص وہ ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور وہ اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہو، جو بہکی باتیں کرتا ہو اور جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یعنی ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورت۔ یعنی ایسی عورت جس کے ماہانہ پیریڈ چل رہے ہوں، وہ حیض والی عورتیں ہیں۔ ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا ہو، تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی عورتیں اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر وہ رکھیں گی تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورتیں جب بعد میں پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کریں۔ نمبر 7، سفر پر ہونا یعنی مسافر ہونا۔ تو ایسا انسان جو حالت سفر میں ہو تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ اور وہ کم از کم 15 دن کی سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہہ کے روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے، تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر نہ بھی رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی تمہیں مار دوں گا، اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ رکھنا پر چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ واپسی صورتحال سے باہر نکل آئے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اسے اپنے چھوڑے ہوئے روزے کی قضا لازم ہو جائے گی، تو اسے بھی بعد میں اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھنا پڑے گا۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ یعنی جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ پر فرض ہے،
جو اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ اس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے، تو اگر نابالغ بچہ روزہ نہ رکھتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے شروع کر دے۔ تو اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کرے اور اسے روزہ ضرور رکھوائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ڈیئر فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، میرے چینل پر نیو ہیں، تو پلیز میرے چینل کو دا ٹری آف اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔